مسیح میں سال مسیح بھائیوں اور بہنوں کو میرے طرف سے اسلام، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اور آپ کو یہ موقع بخشا کہ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنیں۔ اور اس سے پہلے میں جی پی پروڈکشن جو کہ نیٹ ورک ہے، اس کا دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا نے کو یہ توفیق بخشی تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے خدا کی خدمات کو آگے لے کر جائیں، خدا کی خدمات کو آگے لے کر بڑھیں۔ ان کے لیے میں تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ خدا ان کو اور توفیق دے تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے ہم اس کالونیوں میں، اس ایریا میں اور اسلام آباد پورے شہر میں ہم اس چینل کے وسیلہ سے خدا کی خدمات کو آگے لے کر جائیں۔ اور ان کے لیے میں برکت چاہتا ہوں، اور میں نے جب سنا اور دیکھا اور مجھے کافی برکت ملی، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم اس چینل کو سنیں گے اور دیکھیں گے تو خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے گا۔ اور ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام میں آگے بڑھوں، سب مسیح بہنوں اور بھائیوں کو میں ایسٹر مبارک کہتا ہوں دل سے کہ خدا نے پہلے کی طرح ایک اور وقت فراہم کیا، ایک اور ایسٹر، ایک اور دن ہماری زندگی کے اندر لائے تاکہ خدا کے اس مبارک دن میں ہم آپس میں خدا کی یہ جو مبارک دن ہے، اس دن کی خوشیوں کو آپس میں سیلیبریٹ کریں۔ تو ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے احوال کی کتاب پرانا عہد نامہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور یہ جو میرا ٹاپک ہے، یہ جو میرا مضمون ہے جو خدا نے مجھ کو دیا ہے، جو خدا نے مجھ تک اپنا کلام پہنچایا ہے، اور اس کا ٹاپک جو ہے یہ ہے کہ عالمگیر کفارہ۔ عالمگیر کفارہ جو ہے اس کے متعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے احوال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے 5 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے انقلاب کرتا ہوں۔ اور خدا نے کلمہ اتباع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم میں سے کوئی خدا کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوتنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے تاکہ وہ خود خدا کے حضور مقبول ٹھہرے، اور وہ سوتنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ خدا کے کلام میں پڑھے اور سمجھ جانے کے اس طرح سے خدا کی خاص اور عظیم برکت اور خدا کا شکر ہو۔ ابھی ہم نے جو ہمارا ٹاپک تھا، مضمون تھا عالمگیر کفارہ، ابھی ہم نے کفارہ کے متعلق سے خدا کے کلام میں سے پڑھا اور سنا اور سیکھا کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم جب بھی چڑھاوا چڑھاؤ یا قربانی دو تو جو بکرا ہے، جو مینڈا ہے یا جو بچڑا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا اور اس کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر اس کو سوتنی قربانی کے لیے اس کو چڑھانا۔ اور کلام کہتا ہے بار کی کتاب اس کا 16 باب اور 17 آیت میں لکھا ہے، جب وہ اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے کفارہ دے، قربانی دے اور خون لے کر قربانی کا پاک ترین مقام میں جائے پاک ہونے کے لیے۔ کلام کہتا ہے کہ خون لے کر پاک ترین مقام میں جائے۔ اور ایک بار 9 باب 6-7 آج اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم سے کہا، خدا نے اس سے کلام کیا، موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ خدا نے کہا ہے، حکم کیا ہے، قانون لاگو کیا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے اور اپنے لیے کفارہ کے لیے قربانی گزرا۔ یہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہ ایک شریعت ہے، یہ ایک قانون ہے جس کو پورا کرنا ضرور ہے۔ اور احبار کی کتاب اس کی 16 باب اور اس کی 30-34 آیت پڑھے پتہ چلتا ہے خدا نے کہا اگر کفارہ دو گے تو پاک ٹھہرو گے اپنے گناہوں سے۔ یہ قانون تمہارے لیے ہر سال میں ایک دفعہ ہوگا۔ کفارہ گناہوں کا کفارہ دو۔ خدا نے کہا کہ گناہوں کو کی معافی کے لیے
کفارہ دو، مجھے کفارہ چاہیے، مجھے قربانی چاہیے۔ کلام کہتا ہے کہ قائن اور ہابل نے بھی قربانی دی، لیکن ہابل جو تھا اس نے خون کی قربانی دی۔ خون، کلام نے لکھا ہے کہ جو جسم کی جان جو ہے، جو انسان کی جان ہے یا پھر کسی بھی جانور کی جان ہے، وہ خون کے اندر ہے۔ خدا نے کہا کہ مجھے قربانی چاہیے اور خون کی قربانی چاہیے، اور کلام نے لکھا ہے کہ قائن نے بھی قربانی دی، ہابل نے بھی قربانی دی، لیکن ہابل کی قربانی افضل ٹھہری کیونکہ وہ خون کی تھی، اور خدا خون کی قربانی مانگتا ہے۔ کلام نے لکھا ہے، بعض 17:1-6 پڑھیں تو کلام نے لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں اور بنی اسرائیل قوم سے کہا، اگر کوئی خیمہ اجتماع سے دور یا سائر پر قربانی دے، اس شخص پر خون کا الزام ہوگا اور وہ شخص قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ خیمہ اجتماع کے دروازے پر، دروازے کے نزدیک اور دروازے کے سامنے دینی ہوگی، تاکہ خدا اپنی آنکھوں سے دیکھے، نزدیک سے دیکھے، اور نزدیک ہی سے خدا کی جو حضوری ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ قربانی لانا ضرور ہوتا۔ اگر ہم گنتی کی کتاب اس کے 28 باب 1-15 پڑھے، کلام لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہر روز دو، یہ جو قربانی ہے، یہ جو خون کی قربانی ہے، یہ مجھے ہر روز چاہیے، نار یکسالہ راحت انگیز خوشبو کے لیے۔ آج شین قربانی ہے، یہ صبح اور ایک شام مجھے قربانی چاہیے۔ ایک قربانی جو ہے یہ صبح چاہیے، اور ایک جو قربانی ہے یہ شام کو چاہیے، اور یہ قربانیاں سال کے ہر مہینہ میں دینا ہوگی۔ ایک سال میں 12 دفعہ قربانی دینا ہوگی، یک سالہ نر کی۔ احبار اور گنتی کی کتاب میں زیادہ سے زیادہ قربانی دینے پر زور دیا گیا ہے۔ شریعت کے مطابق قربانی دینا ہر حال میں ضروری تھا، اور سب کے لیے ایک ہی قانون تھا، سب کے لیے ایک ہی شریعت تھی، سب کے لیے ایک ہی جیسا عمل تھا۔ اور کلام لکھا کہ چاہے کوئی دولت مند ہوتا، چاہے کوئی غریب ہوتا، ہر ایک کو قربانی دینا ضرور تھی، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ قربانی دو۔ احبار کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 12 میں پڑھے، کلام کہتا ہے وہ بکرا ان کی ساری بدکرداری اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سب اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ اور احبار اور گنتی کی کتاب میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے جو کوئی قربانی میں شامل ہوتا، اپنا ہاتھ بکرے کے